السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ تو معزز طالبات، جیسے کہ تعلیم الصرف کا جو درس ہے وہ جاری و ساری ہے الحمدللہ، اور تعلیم الصرف کے اندر جو اس کی اصطلاحات تھیں وہ ہمارا درس ابھی تک جاری ہے۔ تو اصطلاحات میں ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ ماضی، حال، مستقبل یعنی زمانے کی اقسام ہم نے کل اپنے درس میں پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ پر جو سبق ہے وہ ہم نے پڑھ چکا ہے۔ تو آج جو ہمارا درس کا آغاز ہوگا وہ ہے فعل معلوم سے۔ تو بتا رہے ہیں فعل معلوم۔ فعل معلوم کیا ہے؟ تو فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا مذکور ہو، جیسے نصر زید، زید نے مدد کی۔ تو فعل معلوم کی ڈیفینیشن، اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا مذکور ہو تو وہ فعل معلوم ہے۔ یعنی فعل معلوم کا دوسرا نام فعل معروف بھی ہے، جیسے کہ اس کی مثال بھی دے رہے ہیں، نصر زید، زید نے مدد کی۔ تو یہاں پر مدد کرنے والا کون ہے؟ زید۔ تو زید کے بارے میں جو اس کا کرنے والا ہے، مدد کرنے والا، وہ زید وہاں پر موجود ہے۔ تو اس طریقے سے یہ فعل معلوم کی تعریف اور اس کی مثال یہاں پر دے دی گئی ہے۔ پھر بتا رہے ہیں فعل مجہول۔ فعل مجہول کیا ہے؟ تو فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا مذکور نہ ہو، جیسے کہ نصر خالد، خالد کی مدد کی گئی۔ ٹھیک ہے، فعل مجہول یعنی فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا مذکور نہ ہو، جیسے نصر خالد، خالد کی مدد کی گئی ہے۔ اب خالد کی مدد کی گئی لیکن پتہ نہیں کس نے مدد کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے۔ پھر بتا رہے ہیں فعل مثبت۔ فعل مثبت کیا ہے؟ تو فعل مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ فعل مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے نصر سعید، سعید نے مدد کی۔ تو یہاں پر مدد کرنا کیا جا رہا ہے؟ پایا جا رہا ہے، یعنی کسی کام کا جو مدد ہے وہ ایک کام ہے، وہ وہاں پر پایا جا رہا ہے کہ سعید نے مدد کی۔ تو یہ کیا ہے؟ فعل مثبت ہے۔ فعل منفی۔ فعل منفی کیا ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف بتا رہے ہیں، فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے کہ اس کی مثال ما سمع سعید، سعید نے نہیں سنا۔ تو یہاں پر نہیں سننے کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی سننے کا جو ایک کام ہے اس کا نہیں ہونا پایا جا رہا کہ سعید نے سنا نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے کے جو فعل آتے ہیں یہ فعل منفی کہلاتے ہیں۔ تو فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے کہ ما سمع سعید، سعید نے نہیں سنا۔ فعل لازم۔ فعل لازم کیا ہے؟ تو فعل لازم وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے اور مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے اور مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو۔ چلو مثال سے سمجھتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں جیسے کہ اس کی مثال نام حامد، حامد سو گیا۔ ٹھیک ہے، حامد سو گیا۔ قعد وسیم، وسیم بیٹھ گیا۔ تو فعل لازم کی تعریف کیا تھی؟ یعنی وہ فعل جس میں فاعل کے ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے اور مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو مثال سمجھنا، نام حامد، حامد سو گیا۔ تو اس مثال کے اندر جو بات ہے وہ فاعل پر کیا ہو رہی ہے؟ پوری ہو رہی ہے، یعنی سونے والا کون ہے؟ حامد، وہ سو گیا۔ تو یہ ایک بات پوری ہوگی کہ ہاں وہ حامد سو گیا۔ قعد وسیم، وسیم بیٹھ گیا۔ تو اس مثال کے اندر وسیم کا بیٹھنا، یہ جو مثال ہے وسیم بیٹھ گیا، یہاں پر بھی بات کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی اور مفعول بہ کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس طرح کے جو فعل آتے ہیں جو اپنے فاعل یا پر ہی کیا ہو جائیں؟ پورے ہو جائیں اور مفعول بہ کی اس پر اس کی ضرورت نہ پڑے، تو یہ فعل لازم کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر بتا رہے ہیں فعل متعدی۔ فعل متعدی کیا ہے؟ تو اس کی تعریف ہے، فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول بہ کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، فعل متعدی وہ فعل ہے
جس میں فاعل کے ساتھ یعنی فاعل بھی ہو اور ساتھ میں مفعول بھی کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہو۔ فعل لازم کیا تھا؟ وہ فعل جس میں فاعل کے ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے اور مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو۔ فعل متعدی اس کا بالکل کیا ہے؟ برخلاف ہے، اس کے بالکل مترادف ہے۔ تو بتا رہے ہیں فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول بھی کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہو۔ جیسے کہ اس کی مثال حفظ محمود الدرس، حفظ محمود الدرس، محمود نے سبق یاد کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حفظ محمود، محمود نے اپنا سبق یاد کر لیا، حفیظ نے کیا یاد کر لیا تو پتہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ مفعول بھی کی۔ تو وہاں پر مفعول بھی لا کے اس چیز کو کیا کر دیا؟ کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا کہ محمود نے جو یاد کیا ہے الدرس، وہ کیا یاد کیا ہے؟ سبق یاد کیا ہے۔ تو فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول بھی کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہو۔ اس کی مثال حفظ محمود الدرس، محمود نے سبق یاد کیا، ٹھیک ہے۔ پھر بتا رہے ہیں فعل متصرف۔ فعل متصرف کیا ہے؟ تو فعل متصرف وہ فعل ہے جس سے ماضی، مضارع اور امر کی گردانیں استعمال ہوں، ٹھیک ہے۔ فعل متصرف یعنی وہ فعل ہے جس سے ماضی، مضارع اور امر کی گردانیں استعمال ہو، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ فعل متصرف کہلاتے ہیں۔ یعنی اس طرح کا فعل جس سے فعل ماضی کی بھی گردان ہو، فعل مضارع کی بھی گردان ہو اور ساتھ ساتھ امر کی گردان بھی ہو۔ جیسے کہ اس کی مثال نصر ینصر انصر، تو نصر ینصر انصر یہ کیا ہے؟ کس طریقے کا فعل ہے؟ فعل متصرف ہے، کیونکہ اس سے فعل ماضی کی بھی گردان ہے، مضارع کی بھی گردان ہے اور امر کی بھی گردان ہے۔ پھر بتا رہے ہیں فعل غیر متصرف۔ فعل غیر متصرف، تو فعل غیر متصرف وہ فعل ہے جس سے صرف ماضی یا امر استعمال ہو۔ فعل غیر متصرف وہ فعل ہے جس سے صرف ماضی یا امر استعمال ہو، جیسے لیسا، جیسے کہ اس کی مثال ہے لیسا۔ تو یہ جو لیسا ہے کیا ہے؟ یہ فعل غیر متصرف ہے۔ پھر بتا رہے ہیں واحد تثنیہ جمع۔ واحد تثنیہ جمع یعنی واحد کس کو بولتے ہیں، تثنیہ کس کو بولتے ہیں اور جمع کس کو بولتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، جمع تین اور تین سے زائد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع تین اور تین سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ مذکر مؤنث، مذکر اور مؤنث کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں مذکر نر کو اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ مذکر نر کو کہتے ہیں اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ حاضر، متکلم، غائب۔ حاضر کیا ہے؟ متکلم کیا ہے؟ غائب کیا ہے؟ تو ملاحظہ کیجئے۔ تو حاضر جس سے بات ہو رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر کہتے ہیں۔ متکلم خود بات کرنے والا، یعنی جیسے میں ہوں تو میں خود بات کر رہا ہوں تو میں کیا ہوں؟ متکلم ہوں، ٹھیک ہے۔ اور حاضر کون ہے؟ جس سے بات ہو رہی ہے وہ حاضر ہے، اور جو بات کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ متکلم ہے۔ اور غائب جس کے متعلق بات کی جائے، یعنی اگر ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ تو حاضر جس سے بات ہو رہی ہو، متکلم خود بات کرنے والا، اور غائب جس کے متعلق بات کی جائے۔ تو اس طریقے سے یہ حاضر، متکلم، غائب کی کیا ہے؟ تعریف ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی ملتے ہیں کل اگلے سبق کے ساتھ، جس سبق کا آغاز ہم مصدر سے ہوگا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔